بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بہت بخیل ہے جس کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی. اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکرت عنده فنسي الصلاة علی خطی به طریق الجنہ. جس آدمی کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ یوں سمجھ لے گویا اس سے جنت کا راستہ بھول گیا. دوستو، ہم پچھلے کچھ دنوں سے درود پاک کے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہوں گے، دنیاوی اخروی. عاملوں کے پاس جانے کی بجائے درود پاک کا معمول بنایا جائے. اور آج درود پاک کے متعلق یہ شاید آخری درس ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات ذکر کی گئی جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جس کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. تو عام طور پہ بھی درود پڑھنا، لیکن جب حضور کا ذکر ہو جائے کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تو وہاں تو درود پڑھنا بہت ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مختلف بخیل سے تعبیر کیا ہے، راغمان فرجل سے تعبیر کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے. اس لیے جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے وہاں درود پڑھیں اور اپنا درود پاک کا معمول بنائیں تاکہ ہمارے دنیاوی اور اخروی مسائل حل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.